لاسٹ ویک میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا ہماری درگاہ مسجد ڈاکیار روڈ کا. پتہ ہے وہ کون سا؟ یاد ہے آپ کو کون سا واقعہ تھا؟ کیا تھا وہ؟ بچوں کو تربیت کیسے دینا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو شرارت سے ان کا دھیان ہٹا کر کے عبادت کی طرف کیسے موڑنا. یہ جو پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو سنا اور سب جگہ اس پر الحمدللہ لوگوں نے عمل کرنے کی کوشش کی. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایس ڈی آئی چینل سے اس کو عکس کیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے پازیٹیو ریزلٹس آئے. کیا آپ ان بچوں کو دیکھنا چاہیں گے؟ کہاں ہیں ہمارے کیو آر کڈس؟ ذرا کھڑے ہو جائیں تو. ماشاء اللہ، ادھر فیس کیجئے، ذرا دیکھنے دیجئے سب کو. ادھر سب کے سامنے ادھر آ جائیے، ادھر اس طرف آئیے. اب روزانہ یہ ہو رہا ہے کہ میں روزانہ تراویح کے بعد درس قرآن شریف 20 منٹ کے قریب میں کرتا ہوں. یعنی تراویح میں اس دن جو آیتیں خاص آیتوں کو لے کر کے اس کو میں لوگوں کے سامنے اس کی فضیلتیں وغیرہ بیان کرتا ہوں اور پھر ان کو ہوم ورک دیتا ہوں. یہ بھی ماڈل اپلائی کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو. ان کو ہوم ورک دیتا ہوں کہ آج یہ تم کو یاد کرنا ہے، کل آ کے سنانا ہے. آج کی تراویح میں ہم نے یہ سیکھا، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ دعا ہے، یہ سید الاستغفار ہے، یہ ہے وہ ہے. اور یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے سے ریلیجیسلی اس کو یاد کرتے ہیں اور دوسرے دن ان کا کمپٹیشن لگتا ہے کہ میں سناؤں گا. تو موسیٰ بھائی اگر دوسرا مائک دے دیتے تھے آپ تو اس میں سے کسی سے کوئی سوال میں پوچھتا اور دیکھتا کہ کون جواب دیتا ہے. یہ صرف میں انسپریشن کے لیے کر رہا ہوں کہ ہر جگہ اس طرح ماحول بنایا جا سکتا ہے اور بچوں کو دین کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے. ان کے اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا، اس جذبے کو دیکھو ایک اچھا موڑ دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم کس طریقے سے ان کو مولڈ کر سکتے ہیں. اب راستے سے آتے ہوئے دیکھو کئی بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے لیکن ہم کچھ زیادہ نہیں کر پا رہے. لیکن جو بچے مسجد میں آ رہے ہیں ان کو اور کس طرح سے نکھارا جائے اس کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. چلیے میں نے ایک آیت سنائی تھی اور وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو عباد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمان کے بندے. اللہ تعالیٰ نے ان کی 12 صفتیں مسلسل آیتوں میں. کون سی سورت کی آیت تھی بچوں؟ جواب دیجئے. سورۃ الفرقان. سورۃ الفرقان. ماشاء اللہ. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کی وہ 12 صفتیں کیا بتائی ہیں ان آیتوں میں؟ وہ زمین سلام پر کرو سب سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو بس سلام کہتے ہیں. وہ اپنے رب کے لیے پوری رات سجدے اور قیام میں کاٹتے ہیں. چوتھا، وہ جہنم کا عذاب ٹل جانے کی دعا کرتے ہیں. پانچواں، وہ خرچ میں نہ زیادہ آگے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. وہ رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ اور ہماری بیویوں سے جو اولادیں ہماری ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ. ہم جس جانور کو ان کے رب نے ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا اسے قتل نہیں کرتے اور جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے. اے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہو گیا. اور ایک دو جو باقی ہے کسی کو یاد ہے؟ عفان یاد ہے؟ ہاں اور بتاؤ جلدی سے اس کو مکمل کرو. آگے آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نہیں آگے جو دو چیزیں باقی رہ گئی تھیں
اس میں سے جو انہوں نے نہیں بتا پائے. اللہ کے سوا اور کسی کو شریک نہیں اللہ ٹھہراتے کے سوا ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور جس جگہ پہ دنگے فساد ہوتے ہیں اس جگہ سے دور چلے جاتے ہیں. ہاں جہاں پر لغو بات ہوتی ہے, بیہودہ بات والی محفلیں ہوتی ہے, وہاں سے اپنی عزت بچا کے نکل جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے تھوڑا بچوں کے الفاظ تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو گئے ہوں, وہ اتنا تو ان کے لیے الاؤڈ ہے, لیکن اتنا انہوں نے یاد رکھا. اور آپ دیکھیں بچوں میں ہی پھر ایک بچہ جب یاد کرتا ہے نا تو دوسرا بچہ اس کو کہیں بھول جائے تو پرومپٹ کرتا ہے, یعنی ان کا بھی دماغ چل رہا ہوتا ہے. ایک تراویح میں ایسا ہوا, چلیے بیٹھ جائیے, بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ. ایک تراویح میں ایسا ہوا, میں نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا کہ روزانہ کی تراویح میں ایک لفظ آتا ہے غفور الرحیم, وہ کتنی مرتبہ آئے گا آپ کو بتانا ہے. تو برابر بتاتے ہیں. ایک دن امام صاحب نے کچھ آیتیں ایسی پڑھی کہ پوری تراویح میں کہیں وہ لفظ ان کو سنائی نہیں دیا. تو ان کے اشارے میری طرف شروع ہو گئے, ایسا دکھا دے 0 0 0. لیکن پھر ایک لڑکا بولا آپ کا نام آیا تھا اس میں, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر وغیرہ, کہیں رضوان آ گیا ہوگا. یعنی کانسنٹریشن, فوکس آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے مائنڈ کو فوکس کرایا جا سکتا ہے. اس کا ایک لائیو ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی بھی بہت ساری چیزیں, بہت ساری اور بھی چیزیں آپ نے یاد کی ہیں, ہے نا. سید الاستغفار کس کو یاد ہے؟ اچھا عبدالاحد کو یاد ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک سانس میں سنا دیا اس نے, اور ایک بار پڑھایا تھا انہوں نے بیٹھ کے یاد کر لیا ماشاء اللہ. اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد, عصر کے بعد یہ دوڑ کے میرے پاس آتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں تو میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر میں ان کو تجوید سکھاتا ہوں کہ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جائے. کل میں نے ایک قاعدہ سکھایا تھا ان کو, حروف حلقی کا قاعدہ. تو عفان بتا سکتے حروف حلقی کا قاعدہ کیا ہے؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ آؤ ان کو مائک دو, ادھر آؤ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نون ساکنہ تنوین کے بعد حروف حلقی کا ایک ورڈ ہے, تو وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا, وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہاں دیکھو یہ پرومپٹ کر رہے ہیں, اظہار ہوگا, وہاں پر اظہار ہوگا, وہاں پر گناہ نہیں کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. قلندر بتاؤ کون کون سے یاد ہے؟ آؤ. ادھر سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ ہا عین ہا غین کھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے یہ 15 سے 20 منٹ کا صرف یہ لیسن ہوتا ہے. ہاں ان کے اساتذہ نے محنت کی ہوئی ہے ان پر, یہ ریگولر مدرسے میں آتے ہیں, اسلامیات اپنا جو مدرسہ ہے مکتب ہے اس میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو فائن ٹیوننگ ہے, اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں چلو ابھی الگ الگ طریقوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ان سے کہتا ہوں کہ اب میں تلاوت کروں گا اور میں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ کو سپاٹ کرنا ہے کہ میں نے اگر کہیں گناہ کیا تو کیوں کیا, نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. آپ کو فوراً سپاٹ کر کے مجھے روکنا ہے اور وہاں وہ قاعدہ سنانا ہے. یہ فوراً ایسے ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں اس لیے نہیں کیا. کیا ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ قاعدے یاد ہیں مجھے بتاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا, لوگ آتے نہیں. کام کیا صرف لوگوں کو ہی کرنا ہے, اپنے اوپر کام نہیں کرنا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں, یہ کام نہیں ہے. پبلک آتی نہیں اجتماع میں, بند کر دو, کون آتا ہے؟ نہیں کوئی آتا ہے. تم ہو نا, تم نے اپنی قرآن درست کیا, یہ کام نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن,
وہی میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی فکر زیادہ کرتے رہتے ہو کہ کوئی اجتماع میں نہیں آتا. ارے اپنی فکر کرو کہ مجھے دین کتنا آتا ہے, مجھے مسائل کتنے معلوم ہیں. اگر بار بار میں کہتا ہوں جس کا قرآن اچھا وہ مسلمان اچھا, لیکن بہت کم لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے. وہ بڑے ہوں تب بھی ہم آپ کے لیے تیار ہیں نا. ہمارے مدارس ہیں, مکاتب ہیں, ہمارے مبلغین ہیں, نجمی علماء ہیں, آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. تعلیم بالغان کا انتظام کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کہیں کوئی آتا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں یہ انتظام کیوں نہیں کرتے آپ. تو کیا صرف 100,000 لوگوں کو جمع کر کے بیان کر کے نعت سنا کے چلے جانے کا نام ہی اجتماع ہے؟ جانتے ہیں تم میں بہترین شخص کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ اس کے ارشادات دیے ہیں, لیکن اس میں سے ایک میں آپ کو سناؤں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر شخص وہ ہے یا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب تو بولیے. تو آپ اپنے علاقے میں اس چیز کو رائج کرنے کی کوشش کریں. صرف ماہ رمضان ہی میں نہیں, پورے سال بھر, پورے سال بھر 360 365 دن ہیں. ایک آیت بھی روز سیکھو گے تو 300 آیتیں تو ایسے ہی سیکھ جاؤ گے. چلیے ہفتے میں ایک آیت ٹھیک کر لیا آپ نے تو 52 آیتیں تو سال بھر میں ٹھیک ہو جائیں گی نا. یہ پوری زندگی کا سفر ہے علم کا. علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک, ماں کی گود سے قبر کی گود تک, یوں کہہ لیجئے اس کو. تو اس پر کچھ ایک ویژن بنائیے. آپ کو نہیں آتا ویژن تو ہمارے ساتھ آئیے, ہمارے مبلغین سے رابطہ کیجئے, علماء سے رابطہ کیجئے. تھوڑا ایک پروپوزل لے کے آئیے کہ ہمارے علاقے میں یہ 10 نوجوان ہیں, داڑھی والے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھنا چاہتے ہیں, انتظام کیجئے. کریں گے انشاءاللہ. آف لائن نہیں آ سکتے, آن لائن کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. لیکن کام کی ڈیفینیشن سمجھیے. کام کی ڈیفینیشن صرف بیان نہیں ہے. بیان اس کا ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے, وہاں انسپریشن ملتا ہے. لیکن ایکچول کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا.